اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ باتیں جو آپ کو بدل کر رکھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ نے 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ کروا دیتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کندھے پر رکھ کر راشن بوڑھی عورت کے گھر پہنچا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہ پاک سے میری شکایت نہ لگانا۔ وہ صرف پیارے عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے لوگ بھی بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ بدر کے 20 گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں۔ عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ بہت سے لوگوں کی مثال ہیرے کی طرح ہوتی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مار دو گے تو ٹوٹیں گے تو نہیں مگر پھسل کر تمہاری زندگی سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اور فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے اور اس کے علاوہ کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور اس کے علاوہ کم سونے میں عبادت ہے۔ اور فرمایا، مجھے اس دن سے خوف آتا ہے کہ جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کرنے لگے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا اصل حسن یہ ہے کہ اس کو فوراً کیا جائے، جلد کیا جائے۔ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے اقوال سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔